فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آج اس وقت ہم جو کتاب پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں انتہائی خوبصورت کتاب ہے، اور جو کہ خاص طور پر میری قوم کے بچے پڑھیں گے۔ اور میں سب سے پہلے سلام کرتی ہوں اپنے ان بچوں کو کہ جو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جنہوں نے سوئچ آن کر لیا ہے اور پڑھنے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم سب مل کر اس کو پڑھیں گے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو کہ ایگزامز میں بہت کام آتی ہے۔ حالانکہ میں وہ امتحان نہیں دے رہی ہوں کہ جو آپ لوگ دے رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اس کتاب کو پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اور آپ آ کے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم مل کر پڑھیں گے۔ لیکن یہ کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ جاننے جا رہی ہوں۔ آئیے اس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، نیو ایڈیشن 2019۔ اور اس کتاب کے آغاز سے پہلے بتا دوں کہ اس کے کل 387 پیجز ہیں، اور باقی تفصیلات آئیے پڑھتے جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہیں یہاں پر۔ یہ اس کتاب میں سب سے پہلے ہم اب پیج 2 پر آ گئے، جہاں پر لکھا ہے کہ نوٹ: گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات کے تبادم کی اشاعت سے قبل مؤلف اور ادارے کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس کتاب کا مواد ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو، تاہم پھر بھی کسی نہ کسی مقام پر سہواً کوئی غلطی رہ گئی ہوگی۔ اس لیے ادارہ عدن بک ہاؤس اپنے مؤلف سمیت کسی بھی ایسی غلطی کا ذمہ دار نہ ہوگا جس سے کسی فرد یا ادارے کے طلباء کو نقصان پہنچے۔ البتہ خطا کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے اگر قاری کی نظر میں ایسی کوئی غلطی سامنے آئے تو وہ مصنف کو ضرور مطلع کرے تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی تصحیح کی جا سکے۔ من جانب ادارہ عدن پبلشرز و مؤلف۔ آئیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جملہ حقوق بحق ناشر بحق پبلشر و مؤلف محفوظ ہیں کہ اس کتاب کا کوئی جملہ یا لائن پبلشر اور مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر چھاپنا پبلیکیشنز ایکٹ کے تحت قانوناً جرم ہے۔ اور اب باقی تفصیلات اسی صفحے پر کہ نام کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، ناشر عدن پبلشرز، مؤلف حافظ جمشید اختر، سال اشاعت 2019، تعداد 1000 اور قیمت 500 روپے۔ اور اب آئیے کتاب کے صفحہ نمبر اب ہم 3 پر آ گئے ہیں، جہاں پر اس صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ مجلس مشاورت و معاونت، تو یہاں پر 26 نام ہیں۔ آئیے 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب، جو کہ سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودا۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے پروفیسر ڈاکٹر فیروز الدین شاہ کھگا صاحب، کاف 2 چشمی ہے، گاف 2 چشمی ہے اور پھر ہے تو کھگا صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودا۔ پھر ہیں پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھنوی صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ اس کے بعد نام ہے پروفیسر مختار احمد آوان صاحب، سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودا۔ پھر ہے نام پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ نیکسٹ نام ہے پروفیسر ڈاکٹر شہباز احمد،
منج صاحب، میم نون جیم منج صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودا۔ اگلا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر حافظ افتخار احمد صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ اور اگلا نام پروفیسر رانا اصغر علی صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودا۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ اگلا نام پروفیسر ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودا۔ اگلا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب، اور شعبہ ان کے بارے میں تفصیلات ہے شعبہ علوم اسلامیہ، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ اگلا نام پروفیسر شیخ ریاض احمد صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودا۔ اگلا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار بخاری صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، نمل یونیورسٹی اسلام آباد۔ پھر نیکسٹ نام ہے پروفیسر ڈاکٹر فرحت نسیم علوی صاحبہ، اور شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودا۔ اگلا نام پروفیسر ڈاکٹر احسان الرحمان غوری صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ پھر ہے نام پروفیسر سمیہ اطہر صاحبہ، شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودا۔ اگلا نام پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب، سابق پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری۔ اگلا نام پروفیسر طاہرہ نوشین صاحبہ، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ گرلز کالج چاندنی چوک سرگودا۔ اگلا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد حسین صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس۔ پروفیسر ڈاکٹر حامد حماد صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد۔ پھر نام ہے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامعی صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ اگلا نام پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، یو ای ٹی لاہور۔ پھر اگلا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر منیر اظہر صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس۔ اس کے بعد نام ہے پروفیسر حافظ محمد رمضان صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، امبالہ مسلم کالج سرگودا۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ نام ہے پروفیسر ڈاکٹر خبیب احمد صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس۔ اور پھر آخری نام پروفیسر ڈاکٹر ساجد اسد اللہ صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد۔ یہ ہم نے سب نام کیا پڑھے؟ مجلس مشاورت و معاونت۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، جہاں پہ جو کہ صفحہ نمبر 4 ہے اور ہیڈنگ ہے مقدمہ۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات میں بہت سی اہم معلومات کو انتہائی جامعیت کے ساتھ ایک نئے انداز میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ قاری کو بیک وقت ایک ہی کتاب میں ایف اے سے لے کر پی ایچ ڈی تک اسلامیات کی اہم معلومات مل سکیں، اور پھر ایم سی کیوز یا انشائیہ انداز میں ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی اسلامیات میں داخلے کے لیے لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات کے تحریری امتحان اور دیگر تمام امتحانات میں اس کتاب سے تیاری کی بدولت نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انٹرویوز کے مرحلے میں بھی یہ کتاب مارکیٹ کی دیگر کتب سے زیادہ مفید نظر آئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کتاب حاضہ کے موجودہ نئے ایڈیشن میں ایف اے اور بی اے میں شامل اسلامیات لازمی کے اہم ایم سی کیوز اور مختصر سوالات درج کرنے کے بعد ایم اے اسلامیات بالخصوص پنجاب یونیورسٹی کے نصاب اور مجوزہ کتب کی روشنی میں بالترتیب پہلے ہر پیپر کی آؤٹ لائن، پھر ایم سی کیوز، پھر ممکنہ مختصر سوالات اور حصہ انشائیہ کی اہم معلومات کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ مطالعہ پاکستان مشہور و معروف مخففات، ایبریویشنز، ایم فل اور پی ایچ ڈی اسلامیات کے مقالہ جات کا فارمیٹ، تحقیق سے متعلقہ اہم معلومات، ایچ ای سی سے منظور شدہ مشہور رسائل و جرائد کا اجمالی تعارف،
مشہور شخصیات کا اجمالی تعارف، خطۃ البحث بنانے کا طریقہ، PPSC کے ماڈل پیپرز، کمپریہنسو ماڈل پیپرز، یونیورسٹیز میں داخلے کے ماڈل پیپرز وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ پیپر پیٹرن کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ نیز یہ کتاب MCQs 2500 MCQs اور 600 مختلف سوالات و جوابات پر مشتمل ہے۔ مصروف لوگوں کے لیے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات میں مختلف امتحانات میں یقینی کامیابی کی مناسبت سے اہم معلومات اور گیسز کو یکجا کرنے کی ایک معمولی کاوش کی گئی ہے، جس میں بہتری اور مفید و مستند معلومات کے اضافے کی گنجائش تا تصحیح جاری رہے گی انشاءاللہ۔ واضح رہے کہ بعض سوالات کے جوابات اور تواریخ و تعداد میں اختلاف و تضاد ہوتا ہے، تو ان جگہوں پر راجح رے الف جیم ہے راجح جواب کو تحریر کیا گیا ہے۔ مزید اگر نسیان سے کہیں کوئی غلطی کمپوزنگ یا جواب کی قاری کو محسوس ہو تو تنقید کے بجائے اصلاح کر بھی لے اور کروا بھی دیں، اور مزید اصلاحی مشورہ اور بہتری کے لیے رہنمائی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حافظ جمشید اختر، PhD اسکالر و وزٹنگ لیکچرار، شعبہ اسلامیات، یونیورسٹی آف سرگودا، JAMSHAID1985@yahoo.com اور 0301-6654-171۔ یہاں پر بچوں ہم نے یہ اس مقدمے کو پڑھ لیا، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 5 پر، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں فہرست عنوانات۔ میں آپ کو تفصیل سے سیریل نمبر، عنوانات اور صفحہ نمبر بتاتی جاؤں گی، اور آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے، ذہن میں محفوظ بھی کرتے جائیں، اور کئی بار ان ریکارڈنگز کو سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ سب کچھ یاد ہو جائے گا۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آئیے ہم فہرست عنوانات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ FA اور BA اسلامیات لازمی و اختیاری کے مشہور MCQs، صفحہ نمبر 8۔ پھر ہے FA اور BA اسلامیات لازمی و اختیاری کے مشہور مختصر سوالات میں جوابات، پیج 17۔ اس کے بعد آ گیا ہے تھوڑا سا بڑا لکھا ہے P1 پہلا پرچہ، القرآن و علوم القرآن، پیج 38، اور اس میں 1 2 3 4 کر کے مزید ہیں اس میں، یعنی P1 میں 1 ہے القرآن و علومہ کے مشہور MCQs، پیج 39، القرآن مختصر سوالات و جوابات، پیج 48۔ تیسرا ہے صحابہ کرام کے نزدیک سورتوں کی تقسیم، پیج 58۔ چوتھا ہے تدوین و حفاظت قرآن، پیج 58۔ پانچواں ہے نزول قرآن کے مراحل، پیج 59۔ چھٹا ہے ناسخ و منسوخ مکی و مدنی صورتوں کی پہچان، پیج 60۔ ساتواں ہے تفسیر کی اقسام، پیج 62۔ آٹھواں ہے ابتدائی مکاتب تفاسیر، پیج 63۔ نواں ہے مشہور عربی تفاسیر اور ان کا اجمالی تعارف، پیج 64۔ 10واں ہے مشہور اردو تفاسیر اور ان کا مختصر تعارف، پیج 70۔ پھر آگئے ہم 11 نمبر پہ پڑھنے کے لیے شیعہ کی مشہور کتب تفاسیر، پیج 74۔ نیکسٹ ہے یعنی کہ 12 قادیانیوں کے مشہور تراجم کا تعارف، پیج 75۔ انگریزی مشہور تراجم کا مختصر تعارف، پیج 76۔ اور نیکسٹ ہے کتب علوم القرآن اور متعلقہ معلومات، پیج 78۔ اور اب P1 کا دوسرا پرچہ الحدیث و علوم الحدیث، پیج 82 پر، اس میں نمبر 1 الحدیث و علومہ کے مشہور MCQs، پیج 83 پر۔ دوسرا نمبر ہے الحدیث کے مشہور مختصر سوالات و جوابات، پیج 90 پر۔ تیسرا ہے ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، پیج 96 پر۔ چوتھا ہے مسند الہ کے لحاظ سے حدیث کی اقسام، پیج 97۔ پانچواں ہے اصول حدیث کی اہم اصطلاحات، پیج 98۔ اور چھٹا ہے
کتب احادیث کی اقسام پیج 101 پہ. اس کے بعد آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ مطلب 7 نمبر کہ اصول حدیث کی اہم کتب کا اجمالی تعارف پیج 103. 8ویں نمبر پہ ہے دفاع حدیث میں لکھی گئی اہم کتب 104. پھر 9ویں نمبر پہ ہے فن اسماء الرجال کی کتب کا تعارف پیج 105. 10ویں نمبر پہ ہے کہ صحائف جی فن اسماء الرجال تو پڑھ لیا. 10ویں نمبر پہ ہے صحائف سواد ہے الف حمزہ فے صحائف کا اجمالی تعارف پیج 107. 11 پہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی کتب احادیث کا تعارف پیج 107. 12 نمبر پہ ہے صحاح ستہ و مشہور کتب حدیث کا تعارف پیج 108. اب 13 نمبر پہ آ گیا الفاظ حدیث کی مشہور معاجم میم عین الف جیم میم پیج 111 پر. نیکسٹ 14 نمبر پہ ہے اہل تشیع کی کتب احادیث پیج 112 پہ. اور نیکسٹ لاسٹ ہے کہ برصغیر کے مشہور محدثین اور القابات کا تعارف پیج 113 پہ. P1 کا تیسرا پرچہ مطالعہ مذاہب عالم پیج 117 پر. اس میں سب سے پہلے ہے مطالعہ مذاہب عالم کے مشہور MCQs پیج 118. دوسرا ہے مطالعہ مذاہب کے مختصر سوالات و جوابات پیج 123. پھر اس کے بعد نمبر 1 یہودیت پیج 128. 2 عیسائیت 129. 3 ہندو مت 130. 4 جین مت 131. 5 بدھ مت 131. 6 سکھ مت 132. 7 کنفیوشسزم 133. 8 زرتشت ازم 133. نمبر 9 سیکولرزم 134. نمبر 10 کمیونزم 135. نمبر 11 شیعہ امامیہ و اثنا عشریہ 136. اور 12 نمبر پہ قادیانیت 137. اور اب ہم اس فہرست کو پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں پیج 6 پر. یہاں پر اگلا ہے P1 چوتھا پرچہ تاریخ اسلام پیج 139. اب اس میں ہے 1. آگے چلتے ہیں تاریخ اسلام کے مشہور MCQs پیج 141 پہ اور تاریخ اسلام کے مشہور مختصر سوالات و جوابات 149 پیج پر. اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی مطالعہ سیرت پیج 157 پر. اس میں ہے سیرت کے مشہور اہم واقعات 157. ازواج مطہرات کا اجمالی تعارف 160. اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجمالی تعارف 163. غزوات و سرایا کا اجمالی تعارف 164. خطوط نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 167. مصادر سیرت کا اجمالی تعارف 168. اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہے ساتھ بڑا یعنی بڑا لکھا ہے مصادر تاریخ کا اجمالی تعارف لکھا ہے 170 پیج پہ ہم پڑھیں گے. پھر اسی میں لکھا ہے خلافت راشدہ کے ادوار کی مشہور جنگیں 172. مشہور اسلامی حکومتیں پیج 173 پہ پڑھیں گے. اب آ گیا P1 کا 5واں پرچہ عربی زبان و ادب پیج 174. عربی زبان و ادب کے مشہور MCQs 174. عربی کے مشہور مختصر سوالات و جوابات 176. کتب لغات کا اجمالی تعارف 181. اب آ گیا جی P2 پہلا پرچہ فقہ و علوم الفقہ پیج 182. الفقہ و علوم الفقہ کے مشہور MCQs 183 پیج پر. فقہ و علوم الفقہ کے مشہور مختصر سوالات و جوابات پیج 187. اصول فقہ کے مصادر و مراجع کا سرسری تعارف 195 پیج. اس کے بعد 5 مسالک کی مشہور فقہی کتب کا اجمالی تعارف 196. دلالت نص اور اس کی اقسام کا اجمالی تعارف 198. واضح ہونے کے لحاظ سے الفاظ کی اقسام 199. اور استحسان پیج 200. قیاس 200. اجماع 201. مصالح مرسلہ پیج 203. پھر ہے استصحاب الف سین تے سواد ہے الف بے استصحاب پیج 205. اجتہاد 205. پھر اب اس کے بعد ہم آگے یعنی کہ اگلی لائن میں پڑھ رہے ہیں کہ قواعد فقہ 206.
اچھا، اس کے بعد اب اگلا آ گیا P2 دوسرا پرچہ، اسلام اور جدید معاشی افکار، پیج 209 پر۔ اسلام اور جدید افکار کے مشہور MCQs 212، اسلام کے مشہور مختصر سوالات و جوابات 214، تعلیم الفرائض کے متعلقہ اجمالی معلومات 219۔ اب آ گیا P2 کا تیسرا پرچہ، دعوت و ارشاد، پیج 222۔ پھر ہے دعوت و ارشاد کے مشہور MCQs 224 پیج۔ پھر ہے دعوت و ارشاد کے مشہور مختصر سوالات و جوابات 229۔ مشہور انبیاء کی سوانح حیات 232۔ مشہور صحابہ کرام کی سوانح حیات 237۔ عثمان غنی رضی اللہ پر اعتراضات اور ان کا جائزہ 238۔ مشہور مذہبی اسکالرز کا اجمالی تعارف 247۔ مشہور تحریکوں کا اجمالی تعارف 256۔ تحریک اخوان المسلمین 258۔ تحریک سنوسی، سین نون واو سین چھوٹی ہے، اسے کیسے پڑھتے ہیں میں چیک کروں گی جب ہم پڑھنے چلیں گے، تو میں اس کی صحیح ادائیگی کو چیک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ہے پیج 259 پر۔ پھر ہے فتنہ انکار حدیث کا اجمالی تعارف 260۔ اب آ گیا P2 کا چوتھا پرچہ، اسلام اور سائنس، پیج 262۔ اسلام اور سائنس کے MCQs 264۔ مشہور مختصر سوالات و جوابات 268۔ مشہور سائنسدان اور ان کی ایجادات 269۔ P2 پانچواں پرچہ، عالم اسلام کے وسائل، پیج 273 پر۔ اسلام کے وسائل، اس کے مشہور MCQs 277 اور مختصر سوالات جوابات 281۔ تحریک استشراق 283۔ قرآن اور مستشرقین 284۔ حدیث اور مستشرقین 285۔ سیرت اور مستشرقین 287۔ تاریخ اور مستشرقین 288۔ اور فقہ اسلامی اور مستشرقین 289۔ پھر لکھا ہے کتب تحقیق سے وابستہ اہم معلومات، پیج 290 پر ہم پڑھیں گے۔ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر آ گئے ہیں۔ فہرست ابھی جاری ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ فارمیٹ برائے تحقیقی مقالات، MPhil PhD، پیج 293 پر۔ پھر ہے خطۃ البحث سائنوپسس کا فارمیٹ، پیج 297۔ مطالعہ پاکستان وغیرہ کے مشہور MCQs 298۔ مطالعہ پاکستان کے مختصر سوال جواب 306۔ مطالعہ پاکستان و دیگر معلومات کا حصہ انشائیہ 311۔ مشہور و معروف مخففات ایبریویشن 314 پیج پر۔ تعلیمی اداروں کے متعلقہ اجمالی معلومات 319۔ پاکستانی مشہور اخبار کے متعلقہ اجمالی معلومات 322۔ HEC سے منظور اور دیگر مشہور اسلامی مجلات 323۔ اور اس کے بعد پھر شعبہ اسلامیات کے مختلف سابقہ اہم ماڈل پیپرز 326۔ ماڈل پیپرز برائے کمپریہنسو PhD 326۔ ماڈل پیپر برائے داخلہ MPhil 342۔ ماڈل پیپرز برائے داخلہ PhD 349۔ ماڈل پیپر برائے MPhil و PhD BZU 363 پیج پر۔ پھر ماڈل پیپر برائے PhD PU پیج 366 پر۔ ماڈل پیپر برائے PhD شیخ زید اسلامک سینٹر، پیج 368۔ پھر ہے PPSC ماڈل پیپر اسلامیات 369۔ اور پھر لکھا ہے انٹرویوز میں پوچھے جانے والے اہم سوالات 384۔ اور آخری ہے اسلامیات کے تحریری اور تقریری امتحانات کی تیاری کیسے کی جائے، وہ یہاں پہ لکھا ہے 386 پیج پر، وہ ہم مل کر پڑھیں گے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 8 پر۔ ہیڈنگ آپ کو بتا دوں، لیکن ہم ابھی پڑھنے کا آغاز نہیں کریں گے، اس لیے کہ تفصیل سے ابھی تو ہم نے فہرست پڑھی ہے نا۔ پڑھنا کیا ہے ہم نے اگلی نشست میں کہ FA اور BA اسلامیات لازمی و اختیاری کے مشہور MCQs، یہ ہم صفحہ 8 پہ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اگلی نشست میں۔ جلدی سے آپ یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگلی نشست کے لیے آئیے محنت کرنے کے لیے تیار، چائے پی کر مل کر ہم ان MCQs کو یاد کریں گے اس نشست سے، جو کہ خاص طور پہ آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے YouTube چینل پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔